الرحمن علم القرآن. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف و صلی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو یک و تنہا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور انگنت بے شمار درود و سلام ہو سید المرسلین رحمۃ للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے اس دین کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا ہے، اور اس مکمل دین میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے مطابق ایک انسان کو اس کی تعلیمات کے مطابق کیسے زندگی گزارنا ہے، تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کھول کھول کر بیان کر دی ہے. کوئی بھی چیز مخفی نہیں رکھی ہے. عبادات کا معاملہ ہو، اسی طریقے سے عقائد کا معاملہ ہو، آپسی لین دین کا معاملہ ہو، تعلقات کا معاملہ ہو، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہو، تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین مکمل ہوتا ہے جس دین پر ایک بندہ اگر حقیقی معنوں میں عمل کرے تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے، دخول جنت کے بنیادی اسباب کو اختیار کر کے جنت کو حاصل بھی کر سکتا ہے، اور اس دنیا کی زندگی کو کس طرح سے اسے گزارنا ہے وہ اس پر عمل کر کے اس دنیا کی زندگی میں اپنے ایمان پر کیسے اسے ثابت قدم رہنا ہے، اس چیز کو اختیار کر کے ثابت قدم رہ کے
وہ اللہ کی جنت کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز مخفی نہیں چھوڑی، اپنے عمل کے ذریعے سے بھی، اپنے قول کے ذریعے سے بھی لوگوں کے درمیان واضح کر دیا ہے کہ اس دین کی، اسلام کی باتوں پر کس طرح سے عمل کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دین کے پہنچانے کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے ذمے مقرر کی ہے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس مشن کو آگے بڑھائے جو مشن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے۔ اس مکمل دین کو پہنچانے کی امانت داری کے ساتھ علماء کی ذمہ داری ہے، اور قول کے ذریعے سے بھی، عمل کے ذریعے سے بھی اس چیز کو ثابت کرنا چاہیے علماء کرام کو، کیونکہ عوام ان علماء کرام کو دیکھتی ہے، ان کو سنتی ہے، ان کی ایک ایک حرکت کو ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتی ہے، اور پھر اس بنیاد پہ وہ اپنے اعمال کو طے کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی معیار اور پیمانہ نہیں ہے، لیکن وارث انبیاء ہونے کے ناطے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ تو پھر عقائد کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، عام لوگوں کو بھی چاہیے اور علماء کو بھی چاہیے کہ وہ عقیدہ اختیار کرے، وہ عمل اختیار کرے جس کا مکلف ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، خود ہماری زندگی دیکھیں، ہمیں مقرر کیا گیا ہے کہ اگر ہمیں نے نماز کا اہتمام کرنا ہے تو یہ کہا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر نماز کو فرض کیا گیا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم جانتے ہیں، جنگ کا موقع بھی ہے تو ایک جماعت دشمن کے سامنے کھڑی ہوں گی، دوسری جماعت نماز کا اہتمام کریں گی، پھر یہ دشمن کے سامنے کھڑی ہوں گی، وہ نماز کا اہتمام کریں گی، اسے مکمل طریقے سے ادا کریں گے، نماز سے معافی نہیں ہے، وقت مقررہ پر اسے ادا کرنا ہے۔ جمعہ کا معاملہ بھی ہو تو اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم سب کی رہنمائی کی ہے کہ جمعہ کا دن ایک مومن کی زندگی میں کیسے گزرنا چاہیے، اس دن اسے کون کون سے اعمال کو انجام دینا ہے، اور اس کی فضیلت کو اور اس کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے، اس کی جانب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے۔ علماء کرام کو چاہیے خاص طور سے وہ اس کا اہتمام کریں، اور عوام کو بھی چاہیے کہ اللہ کے کلام کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی باتیں ہم تک پہنچے تو ہم اس پر من وعن عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ رسول کے نمونے کی بات ہو رہی ہے اور عمل کی بات ہو رہی ہے، اور خود ان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ 5 منٹ 6 منٹ لیٹ مسجد پہنچے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجھے صرف اور صرف 2 سے 3 منٹ پہلے معلوم پڑا ہے کہ مجھے اس مسجد میں خطبہ دینا ہے، اور میں دوسری مسجد کے لیے نکل چکا تھا، تو وہ آنے میں تاخیر ہوئی۔ تو کوئی اس معنی کو، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی یہ روش ہرگز نہ بنائے۔ ہر ایک سے اس کے عمل سے متعلق سوال ہوگا کہ اس نے کتاب و سنت کے مطابق جیسا مطلوب تھا ویسا اس نے عمل کیا یا نہیں کیا۔ کسی کو دیکھ کر اپنے عمل کو ہمیں استوار نہیں کرنا ہے، اللہ کے کلام کو دیکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھنا ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تبھی ایک انسان کی زندگی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوں گی۔ کامیابی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی گزرے تو اس کے لیے 2 چیزیں بنیادی طور پر ایک مومن کے لیے ضروری ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے۔ کامیابی کے ساتھ اگر ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں
تو اس کے لیے ان دونوں چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اہل ایمان سے خطاب ہو رہا ہے، اس لیے ایمان تو اس کی بنیاد میں ہے۔ ایمان ہوگا تو صبر ہوگا، ایمان ہوگا تو شکر ہوگا، ایمان ہوگا تو عمل کی توفیق ملے گی، ایمان وہ ہوگا تو حق بات کہنے کا اور اس پر عمل کرنے کا، اور اس کے کہنے کی بنیاد پر جو مخالفتیں ہوگی اس پر استقامت اختیار کرنے کا جذبہ ایک مومن کے اندر آئے گا اگر ایمان ہوگا تو۔ ایمان بنیادی شرط ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ ایک بندہ کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے کہ ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمیں ذرا سی تکلیف پہنچ جائے گھر والوں کی جانب سے، گلی محلے والوں کی جانب سے، رشتہ داروں کی جانب سے، دوست و احباب کی جانب سے، چلتے ہوئے راستے پر گزر رہے ہیں راہگیر کی جانب سے اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، اس پر ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے، اس پر ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے ہر معاملے میں خیر ہوتا ہے، وہ کس طرح سے اسے سمجھنا میرے اور آپ کے لیے، ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خیر کس طرح سے ہوتا ہے مومن کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، اس موقع پر وہ صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، تو اس میں اس کے لیے خیر ہے۔ ایک بندہ اب کنٹرول کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے اس موقع پر اس کے لیے خیر ہے، اور ایسے ہی بھلی بات پہنچتی ہے، خوشکن معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس پر خلاف شرع کام کرنے کی بجائے وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں ایک مومن کے لیے خیر ہے، خیر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ مقام سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یہ ایک ایمان والے کا، ایک مومن کا مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر وہ صبر سے کام لیتا ہے تو اس میں اس کے لیے خیر، اور ایسے ہی خوشکن معاملہ ہو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس میں ایک مومن کے لیے خیر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ لیکن ہم اپنی عملی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اور کھل کر دکھائی دیتا ہے کہ صبر کا جب موقع آتا ہے، تکلیف ایک انسان کو پہنچتی ہے، بیماری کی شکل میں ہو یا آفات کی شکل میں ہو، تو اس پر صبر کرنے کی بجائے، اللہ کے فیصلے کو قبول کرنے کی بجائے، اس تکلیف کو نبوی طریقے سے، قرآنی طریقے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اسے حل کرنے کی بجائے ایک بندہ شکوہ شکایات کرنے لگ جاتا ہے، اور اس طرح سے بے صبری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور صبر کا جو فائدہ ہے وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کتنی بڑی چیز ہے صبر۔ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے ایمان والوں سے کہ صبر کے ذریعے سے، اور نماز، یہاں واضح کر دوں میں کہ ایک بندہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہے، اس کے ازالے کے لیے اگر وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ صبر کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ بندہ مصیبتیں آ جائے، پریشانی میں مبتلا ہو جائے، یا دین پر استقامت کی بنیاد پر
دین پر عمل کرنے کی بنیاد پر اسے پریشان کیا جائے تو بجائے استقامت اختیار کرنے کے وہ دین پر عمل کرنا چھوڑ دے، یہ صبر کے خلاف ہے۔ اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے، اس پر آنے والی تکالیف کے خاتمے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کو پڑھیں، ان کے واقعات کو پڑھیں، ہمیں یہ بتایا گیا ہے جسمانی تکلیف پہنچتی ہے، ایک بندہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، شکوہ شکایات کرنے لگ جاتا ہے، کسی عزیز کا، اقارب کا، قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس موقع پر بجائے اس کے کہ جو تعلیمات اسلام نے ہمیں دی ہے اسے اختیار کرنے کی بجائے جزا فضا کرنے لگتا ہے، تو یہ صبر کے خلاف چیز ہے۔ اس طرح سے انسان خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ انسان مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کے خاتمے کے لیے اگر وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، ان کی دعاؤں میں اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا تکلیف اور بیماری کو لے کر، اس موقع پر ہمارے لیے سبق موجود ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ہر شخص کو جو بیماری میں مبتلا ہو وہ ایک طرف دوا کا جہاں اہتمام کرے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی بیماری کو دکھائے، اس کی تشخیص کرائے، اس کا علاج کرے، وہی بنیادی طور پر ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ غیر شرعی تعویذ کو پہن کر اپنے عقیدے کو خراب کرنے کی بجائے ان دعاؤں کا اہتمام کرے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، جو قرآن کریم میں بتائی گئی ہے، انبیاء علیہم السلام کے عمل کے ذریعے سے کہ انہیں مصیبتیں پہنچی۔ ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا تھا، بیماری میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے کہا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رحمت کا سوال اللہ سے کرے، بیماری سے خاتمے کے لیے اسی دعا اللہ رب العالمین سے ایک بندہ کرتا ہے تو وہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بار الہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے اور میں ظالم ہوں، میں خطا کار ہوں۔ اس دعا سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہوا، جب مصیبت پہنچی انہوں نے دعا کی، اللہ پر ایمان رکھا، یقین رکھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا اور یہ کہا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور تکلیف کو ہم نے حضرت ایوب سے دور کیا۔ یونس علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے کہ مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کی خوشخبری اللہ رب العالمین نے سنائی اور یہ کہا کہ ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، مصیبت میں مبتلا ہو گئے تھے اور اس کے ازالے کے لیے، خاتمے کے لیے اللہ سے دعا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم اہل ایمان کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے۔ اگر وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے، اللہ رب العالمین کو پکاریں گے، اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے اللہ رب العالمین کے سامنے، تو اللہ نے انبیاء کی دعاؤں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کے ذریعے سے بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرنے والا
والا ہے۔ صبر کے موقع پر انسان جزا فضا کرنے کی بجائے دعا کرے تو اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کر کے تکلیف کو ختم کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اس میں یہ بتایا گیا۔ اور اسی طریقے سے آگے اور آیتیں پڑھیں۔ حضرت زکریا کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے وارث کا سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے بھی ان کی دعا کو قبول کیا۔ اولاد نہیں ہو رہی تھی، بال سفید ہو گئے تھے اور ہڈیاں جو ہے کمزور ہو چکی تھی۔ اولاد کی نعمت کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں۔ وہ جوڑا جو اجتماعی ازدواجی زندگی سے منسلک ہو چکا ہے، اسے چاہیے کہ حضرت زکریا نے جو دعا کی تھی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اس بندے پر، اس بندی پر جو ازدواجی زندگی سے منسلک ہو جاتے ہیں، جب وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں تو سماج انہیں کیسے کیسے طعنے دیتا ہے، ان کے بارے میں کیسی کیسی سوچ رکھتا ہے، اور نہ صرف ایک رکھتا ہے بلکہ بسا اوقات اظہار بھی کر دیا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر انہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ وہی جان سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ تکلیف کے اس موقع پر وہی دعا کریں جو دعا حضرت زکریا نے کی کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اور اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو قبول کیا۔ فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور یحییٰ جیسا بیٹا اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ انبیاء علیہم السلام پر مشکلات آئیں تو ان کا یہ عمل رہا ہے کہ اس پر صبر کرتے تھے، استقامت اختیار کرتے تھے اور اس کے خاتمے کے لیے غیر شرعی کاموں سے کے انجام دینے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو تم نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، یقیناً اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے آگے کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جو آزماتا ہے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، پھلوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، مالوں میں کمی کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جان کے ذریعے سے تکلیف پہنچے، مالوں میں کمی کے ذریعے سے تکلیف پہنچے، خوف کے ذریعے سے تکلیف پہنچے، تو ایک مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس پر صبر کو اختیار کرے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت انہیں پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر ہم جانے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات جو بیان کی شکر کے بارے میں وہ یہ کہ ایک بندہ خوشی کے موقع پر شکر ادا کرتا ہے تو اس میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے خیر رکھا ہے۔ ایک بندہ اگر پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلا جائے، اللہ رب العالمین نے اس پر اتنی ساری نعمتوں کا انعام کیا ہے کہ پیدا ہوتے ہی وہ سجدے میں چلا جائے اور مردے دم تک سجدے میں رہے، تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اس پر، وہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے بندوں سے اس بات کو طلب کیا ہے کہ بندے میرا شکر ادا کریں۔ اللہ ہمارے شکر کا محتاج نہیں ہے، تمام کے تمام ناشکرے ہو جائے
تو اللہ کی سلطنت کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. شکر و گزاری ہم اختیار کرتے ہیں تو اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ ہمیں ملنے والا ہے. اللہ نے فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون کہہ کر یہ کہا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. تکلیف کا موقع ہو اس اللہ کو یاد رکھیں، خوشی کا موقع ہو اس اللہ کو یاد کریں. واشکروا لی، تم میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون، تم میری ناشکری نہ کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ ہمیں بتایا ہے ہم اچھی سے اچھی نعمتیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور دیکھا جائے غور کریں تو ہم بڑی امن کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم دوسرے لوگوں کو دیکھیں وہ آسمانی تکلیفوں میں، آسمانی آفات میں، زمینی آفات میں دشمنوں کے حملے سے متاثر ہو رہے ہیں. ہمیں اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں سے ہم سب کی حفاظت کی ہے. تو ہم پر کتنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ ہر موقع پر اس اللہ کا ہم شکر ادا کرتے رہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کھانے پینے کا معاملہ ہو، اتنی ساری نعمتیں دسترخوان پر ہوتی ہیں اور ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کی ہم ناشکری کرتے ہیں اس طرح سے کہ کھانے کو ہم برا بھلا کہہ دیتے ہیں. جو کھانا نہیں پسند آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا تھا اسے ہٹا دیتے تھے، لیکن اسے برا بھلا نہیں کہتے تھے، نعمت کی ناشکری نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ اگر ہمیں ٹھنڈا پانی بھی ملتا ہے تو ہم سے اس بارے میں بھی سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اللہ کے دن کی روشنی میں کام کرتے ہیں، اس کی رات میں آرام کرتے ہیں، تو ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھانے سے پہلے کی اور کھانے کے بعد کی دعاؤں میں بھی اس بات کو اول ترجیح دی ہے کہ بندہ جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے. اور اسی طریقے سے بندہ اگر محفوظ ہے جسمانی بیماریوں سے اور وہ دیکھ رہا ہے کوئی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہے تو اس موقع پر بھی وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے اسے محفوظ رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جب کسی بیمار کو دیکھے وہ بیماری میں مبتلا ہے، جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اس بیماری سے اللہ رب العالمین اس بندے کی حفاظت کرتا ہے. جب بندہ یہ کہتا ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جس نے مجھے عافیت دی ہے، اس سے جس میں اس بندے کو مبتلا کیا ہے اور مجھے بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے. خلاصہ کلام یہ کہ ایک بندہ اگر خسارے سے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے، ایمان پر استقامت کے ساتھ ساتھ، عمل پر استقامت کے ساتھ ساتھ اگر وہ کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے صبر اور شکر کو اختیار کرنا چاہیے. اسی چیز کو اللہ نے بھی طلب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین کی روشنی میں اسے طلب کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر اسلام پر فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی اللہ وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.